شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر پر آنے کی دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے جابر، میں فلاں دن تمہارے گھر آؤں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت ضرور قبول کر لیتے تھے، کسی کو انکار نہیں کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقررہ دن آیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی نے سارے گھر میں صفائی وغیرہ کی، سارے گھر کے پھولوں سے سجا دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے تو سب کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریوں میں سے سب سے موٹا تازہ بکری کے بچے کو لیا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے لیے ذبح کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کے بچے کو ذبح کر کے اپنے گھر والوں کو گوشت دے دیا تاکہ وہ گوشت کو پکا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد گرامی کو بکری کا بچہ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا، بھائی جان آپ زمین پر لیٹ جاؤ، میں آپ کو ذبح کرتا ہوں۔ جس طرح ابا جان نے بکری کے بچے کو ذبح کیا۔ وہ بچے چھوٹے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا کرنے سے کوئی نقصان ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک بچہ زمین پر لیٹ گیا، دوسرے نے اپنے بھائی کے گلے پر چھری پھیل دی۔ اس طرح ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ذبح کر دیا۔ جس بھائی نے دوسرے بھائی کو ذبح کیا تھا وہ بھائی کا خون دیکھ کر ڈر گیا۔ جب اس واقعے کے بارے میں حضرت جابر کی بیوی کو پتہ چلا تو انہوں نے ذبح کرنے والے بچے کی طرف دیکھا تو وہ مان کے ڈر سے ایک مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر ماں نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے خوب مارے گی۔ ماں نے بچے کو آواز دی، بیٹا میرے پاس آ جاؤ۔ بچہ ماں کے ڈر سے چھت کے کنارے سے پھسل گیا اور چھت سے نیچے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ دونوں بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر اس عورت نے صبر سے کام لیا کہ ہمارے گھر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں۔ اگر میں اپنے خاوند کو بتاؤں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرا خاوند بہت ہی پریشان ہوں گے، اور یوں یہ خوشیاں بھرا غمی میں بدل گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر سے چلے جائیں گے تو میں تب اپنے خاوند کو یہ سب قصہ بتا دوں گی۔ اس عورت نے بچوں کو ایک ایسی جگہ پر لٹا کر ان کی لاشوں پر کپڑا ڈال دیا۔ جب حضرت جابر کی بیوی نے کھانا تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، صابرہ ماں کا صبر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جابر سے فرماؤ کہ اپنے دونوں بچوں کو بھی لے کر آئے تاکہ سب مل کر کھانا کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو فرمایا، جابر اپنے دونوں بچوں کو بلاؤ تاکہ سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ دونوں بچوں کو بھی لے آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ دونوں بچوں کو ہمارے دسترخوان پر بٹھایا جائے تاکہ سب مل کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ بچے تو باہر کھیلنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دونوں بچے باہر کھیلنے کے لیے گئے ہیں، وہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کر کھلاؤ۔ جب دوبارہ حضرت جابر علیہ السلام اپنی بیوی سے کہنے کے لیے آئے تو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بچوں کو بھی ساتھ کھانا کھلایا جائے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اپنے خاوند کو شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ بیان کر دیا تھا۔ جب باپ نے بچوں کی لاشوں کو دیکھا تو ماں اور باپ دونوں
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ پیش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا قصہ سنا دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوبارہ تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے پاس جائیں، ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندگی اور موت دینے والا میں ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی لاشوں کے پاس گئے۔ انہوں نے لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے دونوں بچوں کو دوبارہ سے زندگی عطا کر دی۔ دونوں بچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور اپنے ماں باپ سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے 16 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا عمرو بن حرام انصاری اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت آپ کے والد حضرت عبداللہ انصاری کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ اس موقع پر آپ کے والد بنو حرام کے نقیب تھے۔ آپ کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور ان کا مسئلہ کیا گیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، جابر تیرے والد سے اللہ تعالیٰ نے بلا مشابہ کلام کیا، جب کہ باقیوں سے پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ آپ کے گھر مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ تمام نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرتے تھے۔ آپ اپنے والد کے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شرکت کی وجہ سے خود ان غزوات میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اس کے بعد 19 کے قریب تمام بڑے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ آپ نے بڑی عمر کی بیوہ سے شادی کی تاکہ آپ کے 9 چھوٹی بہنوں کی تربیت اور ہموار خانہ داری قائم رکھ سکے۔ حضرت جابر نے غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اعلان کر دیا کہ جابر کے ہاں تمام اہل خندق کی دعوت ہے۔ چنانچہ اس موقع پر آپ کی برکت سے چند افراد کا کھانا 1400 صحابہ کرام نے کھایا۔ ایک موقع پر آپ نے 25 بار حضرت جابر کے لیے استغفار کی دعا پڑھی۔ آپ کو اگر قرض کی ضرورت پڑی تو آپ حضرت جابر سے قرض بھی لے لیتے تھے۔ حضرت جابر سے سینکڑوں احادیث مروی ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت جابر نے حضرت عبداللہ بن انیس سے حدیث سے مبارکہ سیکھنے کے لیے شام اور حضرت مسلمہ بن مخلد سے سننے کے لیے مصر کے طویل سفر کیے۔ حضرت جابر نے طویل عمر پائی اور علوم نبوت کا شوق تعبیر و تعلیم اور علمی میدان میں مسلسل جدوجہد کی، صحبت نبوی کی فیض یابی کے ساتھ اجلاء صحابہ کرام سے کسب فیض کیا اور مسجد نبوی میں اپنے حلقہ درس سے ہزاروں طالبین عوام کو سیراب کیا۔ آپ تفسیر، حدیث اور فقہ دین میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔